چلیے آگے چلتے ہیں. استفتاح، یہ استفتاح نہیں ہے، استفتاح. باب کون سا ہے؟ استفعال، استغفار. کچھ لوگ کہتے ہیں استغفار، نہیں، استغفار. استفعال، استفتاح، اوپننگ. تکبیر اور قرات کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت. اب تکبیر تحریمہ ہو گئی، کھڑے ہونے کا وصف بیان ہو گیا، ہاتھ باندھنے کا ہو گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قرات کے درمیان کچھ خاموشی اختیار کرتے. تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ہوں، تکبیر اور قرات کے درمیان سکوت میں یعنی خاموشی میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں کہتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے، دعا مانگتے تھے، کچھ مخصوص الفاظ پڑھتے تھے، اللہ کے تعریفی کلمات سے نماز کا افتتاح. پھر اس کے بعد آپ قرات کو بہت سی مختلف دعاؤں کے ساتھ شروع کرتے تھے. ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے، اس کی بزرگی اور ثنا بیان کرتے. اور اسی چیز کا آپ نے اس شخص کو حکم دیا جس نے نماز کو بگاڑ کے پڑھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، کسی آدمی کی نماز مکمل نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ اللہ اکبر کہے، اللہ عز و جل کی حمد بیان کرے اور اس کی ثنا بیان کرے، پھر قرآن میں سے جو آتا ہو اس کی تلاوت کرے. یعنی اللہ اکبر کے بعد کیا کرے؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. آپ اللہ کے پسندیدہ کلام سے ابتدا کر سکتے ہیں. کیسے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو یہ پڑھتے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اچھا، اس میں کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح ہے، حمد ہے، اس کی بزرگی کی بلندی کا ذکر ہے اور اس کی وحدانیت کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، اس کے نام کی برکت کا ذکر ہے. تو یہ آپ کے پسندیدہ کلمات تھے. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. اس میں ایک غلطی جو لوگ کرتے ہیں پڑھتے ہوئے، وہ کیا کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، و تبارک کہہ دیتے ہیں. کہیے ذرا، سبحانک اللہم. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو وتبارک نہیں کرنا. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. ٹھیک. عمر بن خطاب یہ کلمات بلند آواز سے پڑھتے تھے. اللہ کا پسندیدہ کلام، بے شک اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلام یہ ہے کہ بندہ کہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اسی لیے بچپن میں بہت سی دعائیں ہونے کے باوجود یہی دعا ہمیں سکھا دی گئی کہ چھوٹی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند بھی ہے. لیکن مختلف دعائیں جو آپ نے پڑھی، اگر انسان ان کو بھی یاد کر لیتا ہے تو اس سے نماز کی کوالٹی بہتر ہو جاتی. جب ایک ہی چیز روٹین میں ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ ہو سبحانک اللہ، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ خشوع نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو خشوع لانے کے لیے مختلف اوقات میں مختلف دعائیں پڑھنا زیادہ پسندیدہ ہے. ان کلمات سے ابتدا کرنا جن کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے، ان کلمات سے ابتدا کرنا جن کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے. ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے؟ یعنی نماز کے بعد، یہ نہیں بیچ میں بولنے لگ گئے. لوگوں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں ہوں. آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے. ابن عمر کہتے ہیں، میں نے ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں یہ فرماتے ہوئے سنا. یعنی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے پھر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے جب انسان ان کلمات کا معنی جانتا ہے. اور اس کے لیے جو دروازے کھولے گئے وہ صرف ایک روٹینی مشینی انداز میں نہیں پڑھنے سے، بلکہ دل کی حضوری کے ساتھ کہ واقعی اللہ بڑا. دیکھیں نا اس میں جو الفاظ ہیں وہ کیسے، اللہ اکبر
کبیرہ، اللہ بڑا ہے، بہت ہی بڑا. جب ہم کسی چیز کو بہت پیار سے اور بہت شدت سے کہتے ہیں تو ہم اس میں مبالغہ لانے کے لیے بہت زیادہ بہت زیادہ. والحمد للہ کثیرا، اور اللہ کی تعریف بہت کثرت سے، بہت زیادہ. وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ کی تسبیح صبح اور شام. صبح اور شام کیا جائے، اس میں پھر انقطاع نہیں ہوتا. پھر ایک اور دعا ہے خود کو اللہ کے سپرد کر دینے کی دعا، اس سے بھی افتتاح کیا جا سکتا ہے. وجہت وجہی للذی، لوگ اس کو تکبیر تحریمہ سے پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھنے والی دعا ہے. وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک انا بک والیک تبارکت وتعالیت استغفرک واتوب الیک. کس قدر خوبصورت دعا ہے. اللہ سے اپنی محبت کا کیسا اظہار ہے، اور یہ کہہ کہ اللہ کو تو کچھ فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ ہمیں ہو جاتا ہے. اپنی جیسے گویا ساری باتیں کہہ ڈالی ہوں، اپنی کمی کمزوری کا اعتراف اور اس کی اصلاح کی دعا کہ اللہ مجھے اچھا اخلاق دے دے. یعنی ہم سب کو اس کی کتنی ضرورت ہے کہ ہمارا اخلاق دن بدن اور اچھا ہوتا جائے. اللہ مجھے بہترین اخلاق کی رہنمائی کر، اور پھر برے جو ہیں وہ ہٹا دے مجھ سے، اور تیرے سوا کوئی نہیں دور کر سکتی. میرے بس میں تو نہیں کہ میں اپنی برائیاں اپنی خامیاں اپنے سے پھیر سکوں، ہٹا سکوں، لیکن تو ان کو پھیر سکتا ہے. لبیک والخیر کلہ بیدیک. اب دیکھیے کہ انسان اللہ کی طرف جاتا ہے، کوئی ضرورت پیش آ گئی زندگی میں، دل بھرا ہوا ہے، کوئی غم ہے، تو اللہ کے حضور حاضر ہو کے ساری خیر اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے سامنے عاجز بندہ بن کے کھڑا ہو جائے. والشر لیس الیک، شر تیری طرف نہیں منسوب کیا جا سکتا، تیری کسی فیصلے میں کوئی کمی نہیں، کوتاہی نہیں. اور پھر انا بک و الیک، انا بک و الیک تبارکت و تعالیت استغفرک و اتوب الیک. خوش قسمت ہے وہ جن کو یہ دعا یاد ہو گئی ہے. پھر اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے جو اچھا اخلاق بنانے کی، جس میں یہ آدھی ہے تقریباً. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم اہدنی لاحسن الاعمال و احسن الاخلاق. اللہ احسن اعمال اور احسن اخلاق کی توفیق دے. لا یہدی لاحسنها الا انت وقنی سیئ الاعمال و سیئ الاخلاق لا یقی سیئها الا انت. پھر فرشتوں کو متوجہ کرنے والے کلمات، الحمد للہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. پھر مختلف اذکار سے ابتدا کرنا. ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی جب نماز شروع کرنے لگتے تو 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 بار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، 3 بار سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ. پھر یہ کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. کتنی خوبصورت دعا ہے. اور 3 بار جب ایک چیز کو کہا جاتا ہے تو اس سے توجہ آ جاتی ہے، خشوع آ جاتا ہے. اور پھر شیطان کے وسوسوں سے پہلے ہی بچنے کی دعا کر کے پھر نماز کا آغاز. پھر اللہ سے اس کا فضل مانگنا. سعید بن سمان کہتے ہیں ہمارے پاس ابو ہریرہ مسجد بنی زریق میں تشریف لائے اور فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل فرماتے تھے لیکن اب لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر رفع الیدین کرتے، ہر جھکنے اور اٹھنے کے مواقع پر تکبیر کہتے اور قرات سے کچھ پہلے سکوت فرماتے اور اس میں اللہ سے اس کا فضل مانگتے. یزید کا کہنا ہے کہ آپ دعا کرتے اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے، یعنی وہ بھی دعا کا ہی وقت ہے. صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ دعا. تو استفتاح کی یہ مختلف دعائیں ہیں. اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اور اس کے بھی 2 ورژنز ہیں، ایک صحیح بخاری کا اور ایک صحیح مسلم کا.
پھر سنن نبی داؤد کا بھی ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ، اس میں اللہم نقنی کی بجائے اللہم انقنی ہے، لیکن ایک بھی ان میں سے یاد ہو جائے تو کافی ہے. پھر سبحانک اللہم و بحمدک، پھر اللہ اکبر کبیرہ، پھر وجہت وجہی للذی فطر السماوات، اور پھر اچھے اخلاق کی دعا، پھر الحمدللہ حمدن کثیرا، اور اللہ اکبر 3 بار، لا الہ الا اللہ 3 بار، اور سبحان اللہ وبحمدہ 3 بار. تو یہاں تک آپ کا استفتاح مکمل ہوا.